قرآن در زبان پہلوی۔ میں اس میں 2-3 انبیاء کی آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ رومی نے کس طریقے سے ان کے واقعات کو لیا۔ پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کے بارے میں یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک آگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے پوری قوم نے روشن کی، انہیں جلانے کے لیے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم نے ان کے بتوں کی نفی کی اور نمرود نے ان کے لیے وہ آگ روشن کروائی اور اس میں انہوں نے ابراہیم کو ڈالا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تو نے غور کیا ہے کبھی، کیا تجھے تو ایسی کنڈیشن درپیش نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم صرف تاریخ کا ابراہیم نہ ہو، وہ نمرود صرف تاریخ کا نمرود نہ ہو، وہ آگ صرف تاریخ میں بیان کی گئی آگ نہ ہو۔ عین ممکن ہے وہ نمرود آج بھی کہیں موجود ہو، وہ ابراہیم بھی کہیں آج موجود ہو، وہ آگ بھی کسی جگہ آج سلگ رہی ہو، تو نے کبھی غور نہیں کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ غور کر، اگر تو غور کرے گا تو ظاہر ہے تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے گا، اپنے آپ کو بے عیب، بے قصور، بے نقص سمجھے گا، تو اپنی طرف نہیں جھانکے گا، تو لوگوں میں نمرود ڈھونڈے گا اور لوگوں میں آگ ڈھونڈے گا اور اپنا آپ تجھے ابراہیم نظر آئے گا۔ مولانا کہتے ہیں نہیں، عین ممکن ہے وہ آگ تیرے اپنے اندر سلگ رہی ہو اور عین ممکن ہے وہ آگ تیرے اندر کے نمرود نے سلگا رکھی ہو۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ تمہیں تاز نار نفس چوں نمرود تو وارہت ہی جسم ہم چوں عود تو، اگر تو اپنی روح کے ابراہیم کی طرف متوجہ ہو جا تو وہ تیرے نفس کے نمرود سے تجھے نجات دے دے گا، جس نے تیرے اندر شہوت اور حسد کی آگ روشن کر رکھی ہے۔ تو رومی کے نزدیک یہ محض ایک واقعہ نہیں جو آج سے کچھ ہزار سال پہلے رونما ہو چکا، بلکہ رومی کے نزدیک ابراہیم بھی آج موجود ہے، نمرود بھی آگ موجود ہے، وہ آگ بھی آج موجود ہے اور وہ تجھ سے باہر نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں مارکے تیرے اندر بپا ہیں، یہ تینوں کردار تیرے اپنے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں بت شکستی گیرم ابراہیم وار کو بتے تن را فدا کردن بنار، میں نے مانا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی ایگو کے بت کو توڑ دیا ہے، لیکن جسم کے بت کو آگ میں فنا کرنا کہاں ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں چکشد این نار را نور خدا نور ابراہیم را ساز اوستا، اس آگ کو جو چیز بجھا سکتی ہے وہ خدا کا نور ہے جو تیرے دل میں روشن ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ابراہیم کو اپنا رہنما بنا دے۔ ایک مفہوم اس کا بیان کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا ستارہ پہ، چاند پہ اور سورج پہ۔ ستارے کے متعلق، چاند کے متعلق اور سورج کے متعلق یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، ستارے سے مراد، ستارہ پرستی سے مراد آج کی دنیا میں رومی اور عرفانی نقطۂ نظر میں ستارے سے مراد اپنی ایگو ورشپ ہے، چاند سے مراد جمال حق کے علاوہ کسی چیز پہ عاشق ہونا ہے، اور سورج کا رنگ زرد ہے جس کی تشبیہ جو ہے وہ سونے سے کی جاتی ہے، اور وہ سورج پرستی، زر پرستی میں آتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے اوپر کسی نہ کسی طرح بیتتی ہیں، کہیں یہ ستارہ پرست ہوتا ہے، اپنی ایگو کی ورشپ کرتا ہے، کہیں یہ چاند کی پرستش کرتا ہے جمال حق کے علاوہ، اور زندگی کے آخری حصے کی طرف جاتے ہوئے یہ سورج کی پرستش کرتا ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ تجھے ایک ایسے ابراہیم کی ضرورت ہے جو تجھے خود پرستی سے بھی نکالے، جو تجھے حسن پرستی سے بھی نکالے، جو تجھے زر پرستی سے بھی نکالے اور تجھے سچے معبود کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعات محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ بیت رہے ہوتے ہیں، ہر انسان ان کو لیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت آپ رومی کے پرسپیکٹو میں قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر
ایک مختلف طرح کا اثر ڈالتا ہے. اور آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میرے کچھ ینگسٹرز بھی یہاں بیٹھے ہیں، میرے خیال میں یہ جو چاند پرستی سے نجات ہے ٹک ٹاک کے دور میں یہ اور بھی ضروری ہو گئی ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ انہیں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں انہیں نکالنے والے جو بدو تھے انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا کنویں سے. مولانا رومی فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چچاہ دی رسن صبرست بر امر الہ، کہ تو حسن کا یوسف ہے اور یہ دنیا ایک کنواں ہے اور تیری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی رسی لٹکا دی ہے. اگر اس جہان میں رہتے ہوئے روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. اس میں بھی جو بنیادی لیسن جو میں نے اس سے اخذ کیا ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو میتھڈ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے جو گزر گئے ہیں. وہ کنواں محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے جو گزر گیا ہے. کنواں بھی موجود ہے، یوسف بھی موجود ہے، رسی بھی لٹک رہی ہے. اور دعوت ہے یہ انسان کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اس سے سبق اخذ کرتا ہے اور اپنے لیے روشنی اور نور کو تلاش کرتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے پہ بھی مولانا نے اسی طرح کا میتھڈ اختیار کیا ہے، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ناقۃ اللہ کیا ہے، جو معجزہ ہے وہ کیا ہے. رومی کے نزدیک اس پورے آرڈر میں اگر آپ صالح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں تو صالح علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی ہے، اس اونٹنی کو قتل کرنے والا کیدار ہے اور کیدار قوم سمود سے تعلق رکھتا ہے. کیدار کا ہتھیار ہے اور وہ چراگاہ ہے جہاں پہ وہ اونٹنی چرتی ہے. مولانا رومی کے نزدیک صالح تمہاری روح ہے، پہاڑ تمہارا جسم ہے، ناقۃ اللہ تمہارا قلب ہے، کیدار جو قاتل ہے اونٹنی کا وہ نفس ہے، قوم سمود تمہارے وسوسے اور خیالات فاسدہ ہیں، اور کیدار کا ہتھیار جس سے وہ اونٹنی کو قتل کرتا ہے وہ غفلت ہے، اور یہ دنیا چراگاہ ہے. رومی کہتے ہیں صالح بھی موجود ہے، اونٹنی بھی موجود ہے، کیدار بھی موجود ہے، قوم سمود بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہے، چراگاہ بھی موجود ہے. یہ سب کچھ تو تیرے اپنے ساتھ بیت رہا ہے، اس میں صالح بن اور اپنا کردار ادا کر. اسی طرح مولانا نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کی انہوں نے میتھڈ دیا ہے کہ جو داؤد ہے وہ محض ماضی کا قصہ نہیں ہے، جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ محض ماضی کا قصہ نہیں ہے. ان کی ایک تاریخی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کردار میں تو آج بھی کسی طرح اس نقش قدم پہ چل کے اپنے لیے ایک روشنی یا راستہ تلاش کر سکتا ہے. یونس علیہ السلام کے لیے مولانا نے اسی طرح بیان کیا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں پختہ ہو گیا کیونکہ وہ تسبیح پڑھتا رہتا تھا. اگر وہ ذکر کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. وہ تسبیح کے ذریعے مچھلی کے جسم سے نکل آیا کیونکہ تسبیح الست کے وعدے کی طرف لے کے جاتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے وہ تسبیح بھلا دی تو مچھلیوں کی تسبیح کو سن. اور پھر مولانا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں این جہاں دریاست تو تن ماہی اور روح یونو سے محجوب از نور صبوح. یہ دنیا دریا ہے، یہ جسم مچھلی ہے اور تیری روح یونس ہے. دنیا دریا ہے، جسم مچھلی ہے اور تیری روح یونس ہے، اور تیری روح تہ در تہ ظلمت کے اندر ہے. جیسے یونس علیہ السلام تہ بتہ ظلمت میں تھے. سورج کی روشنی جو ہے سمندر کی آخری گہرائی تک نہیں جاتی، وہاں اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا ہے. تو مچھلی سمندر میں ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو تہ بتہ اندھیرا ہے. تو اس لیے مولانا کہتے ہیں کہ اس تہ بتہ اندھیرے سے تو اپنی روح کو کس طریقے سے نکال سکتا ہے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تو عالم بالا سے اپنا تعلق تسبیح کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے استوار کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکایات سے بھی مولانا نے اسی طرح کا سبق اخذ کیا، اور ایک مقام پہ مسجد زرار کے واقعے سے بھی مولانا نے یہی نتیجہ اخذ کیا. اور مولانا فرماتے ہیں کہ
جو تیرا قلب ہے اس میں تو کبھی غور کر کہ اسے تو نے مسجد قباء بنایا ہے یا اسے تو نے مسجد ضرار بنایا ہے. یہ فرق ہوتا ہے جو جسے عام طور پہ صوفی اور ملا کی ڈیبیٹ کہتے ہیں. آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے صوفی کو اور ملا کو؟ جو ملا ہے وہ ہمیشہ جب بھی منافق کے بارے میں بات کرے گا وہ دوسرے لوگوں کو کہے گا کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. تاریخ میں واقعات ہے. فرض کیا آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع جو ہیں ان میں منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور پہ دوسرے رکوع میں. جب آپ عالم سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا ہاں یہ فلاں فلاں منافق تھا، یہ اس کے حق میں یہ باتیں نازل ہوئی تھی. لیکن جب آپ اسے رومی کے میتھڈ سے پڑھتے ہیں، رومی کہتے ہیں کہ غور کر یہ نفاق کی علامات کہیں تیرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ یہ منافقت جو تو ان پرانے لوگوں میں ڈھونڈتا ہے عین ممکن ہے یہ منافقت تیرے اندر پائی جاتی ہو. تو اپنے اندر غور کر، اپنے آپ کو قبا نہ سمجھ. اگر اپنے آپ کو قبا سمجھے گا تو ریاکاری میں مبتلا ہو رہا ہے. اپنے اندر سے وہ مسجد ضرار کو ڈھا، اس مسجد ضرار کا خاتمہ کر جو تو نے بسبب منافقت اپنے اندر بنا رکھی ہے. تو رومی کے پیغام کو جب آپ پڑھتے ہیں، رومی آپ کو اپنا احتساب کرنے والا بناتا ہے، رومی آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی